اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین اما بعد من جملہ وہ زیارات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کتب شیعہ میں مروی ہیں، ان میں سے ایک عظیم معنی و مطالب پہ مبنی زیارت مبارکہ جامعہ ہے کہ جو سند اور متن کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور انتہائی مضبوط ہمارے پاس جو ہے وہ زیارت موجود ہے۔ زیارت جامعہ کے مختلف جو ہے وہ اس کی متن کی شروحات بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہیں اور مختلف علماء نے ہر زمانے اس پہ قلم اٹھایا ہے۔ چنانچہ زیارت مبارکہ جامعہ کے اندر ایک فقرہ آتا ہے کلامکم نورن، کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کو مخاطب کر کے وہاں پہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اے اہل بیت رسول، آپ کا کلام نور ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کرام نے کچھ بیانات نقل کیے کہ معصوم کے کلام کو نور کے جہت سے کہا گیا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر اکرم صرف وہ نطق کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو کہ وارث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین و دنیا میں آپ کے جانشین ہیں، جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ان پر جو ہے کیا جاتا ہے۔ ہماری کتابوں میں روایات موجود ہے، محمد بن مسلم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کان علی علیہ السلام یعمل بکتاب اللہ و سنت رسولہ فاذا ورد علیہ شیء والحادث الذي ليس في الكتاب ولا في السنة الہمہ اللہ الحق فیہ الہاما وذلك واللہ من المعضلات۔ روایت میں یہ کہ مولانا متقیان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں لوگوں کو جب کچھ بیان فرماتے تھے تو قرآن مجید اور روایات پیغمبر سے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز کتاب اور سنت میں جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ موجود نہ ہوتی تھی اور وہ ایسا کوئی نیا واقعہ ہوا کہ جو اس کا تذکرہ اس تفسیر کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے حضرت مولانا متقیان پر الہام کیا کرتا تھا، اور اس الہام کی کیفیت میں مولانا متقیان اس چیز کو بیان فرماتے تھے۔ یہ چیز ہمارے یہاں بہت معروف اور مشہور ہے، اور ابو ہاشم جعفری امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ الائمۃ علیہم السلام علماء صادقون مفہمون و محدثون۔ روایت میں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ائمہ جو ہیں وہ علماء ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت معروف بات ہے کہ تفاسیر میں اکثر جو علماء کا لفظ آتا ہے اس کا اول مصداق حضرات ائمہ کرام علیہ السلام ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ائمہ علماء ہیں، جاننے والے ہیں، علماء ہیں یعنی حلیم ہیں، بردبار ہیں، صادقون اپنے اقوال و افعال میں صادق ہیں، مفہمون یہ وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے قوت فہم عطا کی گئی ہے، محدثون اور یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بات کرتے ہیں یا ان پر الہام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا قرآن مجید نور ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک نور ہے، آپ کی ذات خود نور ہے، قرآن مجید میں بیشتر مقامات پیغمبر کو نور کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ اور اس کے منتخب بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ تائید علمی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بات اپنی رائے قیاس سے نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، ان کا کہا ہوا اللہ اور رسول کا کہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان نور ہے، اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فرامین بھی ہمارے لیے نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے جتنے بھی معارف اور ان کے علوم ہیں ان تمام کا ماخذ یا قرآن ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت کہ جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان جیسے دیکھتے ہیں آپ موجود ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل میں یہ آیت موجود ہے۔ چنانچہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا کلام، ان کا فرمان، ان کی حدیث بھی پیغمبر کے سلسلے سے، پیغمبر کے واسطے سے پہنچتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نور ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی صفت کے اعتبار سے، اللہ کا کلام قرآن مجید نور ہے، پیغمبر اکرم کی ذات نور ہے، اسی طریقے سے حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام خلقت نوری کے حوالے سے بھی نور ہے، اپنے کلام کے اعتبار سے بھی نور ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر غور کریں کہ نور کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے لغت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو عربی سے جب عربی میں ترجمہ دیکھیں گے تو نور کا علماء نے ترجمہ کیا لکھا کہ هو الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، نور اس کیفیت کو کرتے ہیں جو اپنے آپ میں ظاہر ہو اور اپنے غیر کو ظاہر کرنے والا ہو، یعنی نور اسے کہا جاتا ہے جو خود روشن ہو، دوسرے کو روشنی عطا کرنے والا ہو۔ چنانچہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اسی طریقے سے، ان کی ذات نور ہے، ان کا فرمان نور ہے، ان کی ذات سے پروردگار عالم نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے۔
اسی طریقے سے زیارت جامعہ میں اس طرح کا فقرہ موجود ہے کہ اے ائمہ معصومین علیہ السلام اخرجنا بکم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آپ کے ذریعے سے اندھیروں سے نکال کے نور تک ہمیں جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اندھیروں سے نکال کے نور تک پہنچ رہے ہیں تو خود وہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً وہ نور ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید میں اور چند ایک مقامات پر یہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہمارے بہت واضح ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جو فرامین ہیں وہ ہمارے لیے نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح روایات میں آیا کہ جیسے لوہے کو کھلی جگہ پڑے ہوئے زنگ لگ جاتا ہے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا کہ اپنے دلوں کو ہماری احادیث کے ذریعے سے منور کرو اور اپنے دلوں کا علاج کرو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرامین کو اگر دیکھتے ہیں، چہل حدیث کے نام سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو ہے تمام معصومین کی روایت کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے خصوصیت کے ساتھ آج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب یہ دن بدھ کا دن ہوتا ہے، لوگ اپنی حاجات کے لیے تسبیح امام موسیٰ کاظم پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک روایت تبرکاً اسی زیارت جامعہ کے تسلسل میں کہ کلامکم نور، اے اہل بیت آپ کا کلام نور ہے، تو اس نور کی خیرات کو حاصل کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیان آپ کے سامنے، ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھ کے بات کو ہم تمام کرتے ہیں، جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، من صدق لسانہ زکا عملہ، جس نے اپنی زبان کو سچا رکھا اس نے اپنے عمل کو ستھرا کیا۔ ومن حسنت نیتہ زیدہ فی رزقہ، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا رزق زیادہ ہوگا۔ ومن حسن برہ باخوانہ واہلہ مدہ فی عمرہ، فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں اور اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرے گا اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ چنانچہ معصومین کے فرامین کو پڑھنے کی عادت بنائیے، وہ روایات، وہ کتابیں جو فرامین معصومین پر مبنی ہوتی ہیں، جیسے میزان الحکمت کے نام سے آیت اللہ شہری کا پورا مجموعہ ہے، اسی طریقے سے دیگر کتابیں آپ کو مل جائیں گی جن معصومین کی احادیث اور روایات ہوتی ہیں، خاص طور پہ اخلاقیات سے متعلق، آداب زندگی، معاشرت زندگی سے متعلق اور عبادات کی طرف شوق دلانے والی روایات جو معصومین کی ہمیں ملتی ہیں ان کو پڑھیں، تاکہ معصوم کا کلام جو کہ نور ہے اس کے دل سے ہمارے دل میں بھی، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی جو ہے رونق اور نور پیدا ہو اور ہمارا ایمان کامل رہے، ایمان کی حفاظت ہو۔ پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے تمام ان کے حاجات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو روایات اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔